إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، میں مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے تدبر قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کا بنیادی اور اہم مقصد کیا تھا؟ کیا صرف یہ کہ اسے تلاوت کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے بس؟ یا صرف یہ کہ بس نمازوں میں پڑھا جائے؟ یا صرف یہ کہ بس اس کے قرآن کی بنیاد پر مدرسے قائم ہو جہاں پر قرآن سکھایا جائے؟ یہی بنیادی مقصد ہے اس کا؟ نہیں بھائی. اصل اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلانا چاہتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان جنت کا راستہ طے کر سکتا ہے، جو اس کی اصل منزل ہے اور ایک صاحب ایمان کی اصل چاہت اور خواہش ہے. تو قرآن مجید صرف پڑھنے پڑھانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عمل کی کتاب ہے، سیکھ سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھانے کی کتاب ہے. اس کی روح جو ہے نا، اصل اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا، وہ اصل ہے. اصل اللہ نے قرآن کو اس کے لیے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے لیے جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن کو سمجھتے نہیں؟ افلا يتدبرون القرآن، اس میں غور اور تدبر نہیں کرتے؟ ام على قلوب اقفالها، یا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کی عقلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. جو قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتا، صرف اور صرف اس کے حروف، اس کی آیتیں، اس کی عبارتوں پر ہی گم ہو جاتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم سے مطلب نہیں رکھتا، ایسا انسان دراصل وہ ان لوگوں کی طرح ہے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالے لگے ہوئے ہیں، جن کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالے لگ گئے ہیں. پھر بھلا ہمارا یہ شکوہ کیسے بجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل نہیں کرتا، ہماری پریشانیاں دور نہیں کرتا؟ ہمارا اللہ کی ذات سے تعلق ہی صحیح نہیں ہے، مضبوط ہے ہی نہیں تعلق. التعلق الوثیق باللہ عز وجل، نہیں اچھا مضبوط تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا. اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کب ہوگا؟ جب ہم اس کی بات کو، اس کی گفتگو کو سمجھیں. قرآن پڑھنے والا انسان اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے اور اس کی بات کو سمجھے ہی نا، کیا فائدہ؟ یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. فارسی والے کہتے ہیں کہ میرا دوست ترکی زبان بات کرتا اور مجھے ترکی نہیں آتی. بھلا غور کیجئے بھائیو، ایسی دوستی، ایسی فرینڈشپ، ایسا تعلق کتنے دن چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ بھلا کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زبان کو ہم سمجھیں ہی نا، اللہ کے پیغام کو ہم سمجھیں ہی نا، اس کی باتوں کو ہم سمجھیں ہی نا، اس کی گفتگو کو ہم سمجھیں ہی نا، تو اللہ سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گفتگو کو، اس کی بات کو، اس کے پیغام کو سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا، تدبر کرنا، غور کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تبھی اصل اس کا حق ہم ادا کر پائیں گے. صرف قرآن مجید کو لفظ بلفظ پڑھ لینا یہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد نہیں ہے. اس کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی اجر و ثواب ہے اس کے لیے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو ہم تو پڑھ رہے ہیں، صبح شام قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو انگلی رکھ کر پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پھر ہم نے چھوڑا کہاں ہے؟ ہم نے چھوڑا اصل یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنانا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندھیرے راستوں میں اس کو روشنی کا چراغ بنانا چھوڑ دیا ہے. یہ اصل چھوڑنا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں. بھائیو، آج دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہ ہو. اس لیے کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ بھائی ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے،
حالانکہ عربی سیکھنا بھی ضروری ہے، اہم ہے وہ بھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں ہے، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے، تو کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ شکوہ بجا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہ ہوا ہو، جس میں قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی وضاحتیں اور تفصیلات موجود نہ ہوں۔ پھر یہ شکوہ تو بیکار کا شکوہ ہے، فضول کا شکوہ ہے۔ ہم اگر عربی نہیں پڑھ سکتے تو عربی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو جب ہم کریں گے تو اس کی بات کو، اس کی گفتگو کو ہم سمجھنے والے بنیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا، اور پھر ہماری زندگی اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگی، اللہ کے پیغام کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں بنانا چاہتے، جیسے ہمیں دیکھنا چاہتے، ہماری زندگی ویسی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جب ان پر نازل ہوتا تھا تو آپ اس کے ایک ایک حرف پر پہلے عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، کہا کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، تو آپ کی زندگی قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور اور فکر کریں اور اس پر عمل کریں، تب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تب جا کر ہماری زندگی کا اصل مقصد ہم پورا کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔